لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں، ساتھیوں اور بچوں، اسٹیج پر موجود تمام معززین، علماء کرام، بطور خاص مولانا محمد عمران صاحب اور دیگر حضرات، آج کا یہ پروگرام جو اس میں باتیں ہو رہی ہے، یقین جانیے کہ مجھے جناب حاجی خورشید احمد صاحب نے فون کر کے اس پروگرام کی اطلاع دی اور اس کی تفصیل بتائی۔ آج کے دن ہمارے یہاں بھی بڑا پروگرام ہوتا ہے ہمیشہ منگل کی شام میں، لیکن آپ کے اس پروگرام کی اہمیت کی وجہ سے میں اسے چھوڑ کر آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ جو بیداری ہم میں آنی چاہیے تھی بحیثیت مسلمان، اور جو ذمہ داریاں ہماری ہونی چاہیے تھی بحیثیت مسلمان، ہم میں سے اکثریت اور اگر کہیں کہ 99% لوگ اس سے غافل ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، میں پہلے اس کی تشریح کرتا ہوں پھر آپ سے بات کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، زمین سے پیدا کیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 22 جگہ ارشاد فرمائی۔ بار بار اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا واقعہ پیش آیا بہت بڑا، تو اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا ریزن یہی بتایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے جیسے عام لوگ، سادہ لوگ، سیدھے سادے لوگ، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کے ذکر کو 22 دفعہ کیوں کہا؟ یہ بات اتنی بار دہرانے کے لائق تو نہیں تھی، ایک بار کہہ دیتے کافی تھا، کہہ دیتے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو ہمیں معلوم ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن کریم کا ایکسپلینیشن لکھنے والے، اس کی تفسیر لکھنے والے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایک مصلیت ہے، اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک راز ہے۔ وہ راز آپ کو بتانا ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 22 جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو احساس کرانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو مٹی کی جو صفات ہیں اور مٹی کی جو خوبیاں ہیں اور مٹی کی جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں، جو مٹی کا حال ہے وہی آپ کا حال ہے۔ یعنی مٹی کے اندر جو فوائد ہیں یا نقصان ہیں وہی سارے آپ کے اندر ہیں، کیونکہ آپ مٹی سے بنا ہے۔ انسان مٹی کا حصہ ہے، مر جاتا ہے
تو مٹی میں دفن کر دیتے. تھوڑے دن بعد کھولوگے کیسا بھی خوبصورت انسان ہو, کیسا بھی طاقتور انسان ہو, وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر اسی مٹی کو اٹھائے گا اور اسی مٹی کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. تو انسان کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ مٹی کا بنا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ذکر کیا بار بار کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ جو طریقہ زمین کا ہے وہی طریقہ آپ کا ہے. کیا طریقہ ہے زمین کا؟ زمین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 100 مرلے زمین, 100 ایکڑ زمین, 100 بیگھے زمین میں آپ مالک ہیں, آپ نے اس کا بینامہ کرا لیا, آپ نے اس کا داخل خارج کرا لیا, آپ نے اس زمین پر قبضہ کر لیا, پوری طرح سے زمین کے ہال سول مالک ہو گئے, تو زمین آپ کی ہو گئی. اب اگر زمین پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ یہ چاہیں کہ مجھے اس زمین سے گیہوں چاہیے, مجھے اس زمین سے چاول چاہیے, مجھے اس زمین سے سبزیاں ترکاریاں چاہیے, مجھے اس زمین سے فروٹس چاہیے, مجھے تو اس زمین سے جو ہے وہ طرح طرح کی جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ چاہیے, تو پھر آپ کے لیے ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنا کر بھیج دیا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ زمین سے سبزیاں, ترکاریاں, فروٹس وغیرہ لینا چاہتے ہیں, غلے دالیں لینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو کاشتکاری آنی چاہیے, آپ کو ایگریکلچر سسٹم کی نالج ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھیتی کیسے کی جاتی ہے, دانہ بیج کب ڈالا جاتا ہے, اس کی نلائی کب کی جاتی ہے, اس میں پانی کب کب دینا ہوتا ہے, اس میں کھاد کب کب لگانا ہوتا ہے. یہ سارے تجربوں کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ کی 100 بیگھے زمین میں جو کھیتی ہوگی, جس دن وہ کھیتی اگائی, یقین جاننا کہ زمین 100 بیگھے ہری ہری دیکھ کر آپ کا دل ہرا ہو جائے گا. آپ خوش ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اس میں بیج ڈالا, آپ نے اس میں پانی ڈالا, آپ نے اس میں کھاد ڈالا, زائد اور فضول گھاس کو آپ نے نکال دیا, آپ نے اس کی حفاظت کی, تو پورا موسم پک گیا اور پوری جو اس کی جو کھیتی تھی وہ پک گئی. تو کاشتکار کا, کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ مزہ آ گیا. یہ ہے زمین کا حال. نمبر 2, اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں صاحب بینامہ میرے نام ہے, داخل خارج میرے نام ہے, میں اس پراپرٹی پر قابض ہوں, میرا قبضہ ہے, اور پھر زمین سے یہ چاہے کہ مجھے دال چاہیے, گیہوں چاہیے, آٹا چاہیے, جو بھی آپ کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, تو صاحب سوچنے سے تو کچھ ہوگا نہیں, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا. اگر آپ نے زمین کو چھوڑ دیا اور اس پر محنت نہیں کی اور چاہا آپ نے کہ اس میں جو ہے وہ طرح طرح کی سبزیاں پیدا ہو جائیں یا غلے پیدا ہو جائیں, اگر آپ نے ایسا چاہا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس زمین پر جب آپ محنت نہیں کریں گے, اس زمین کے ساتھ آپ خون پسینہ نہیں بہائیں گے, اس زمین میں دن اور رات آپ چکر نہیں لگائیں گے, تو اس زمین میں وہاں طرح طرح کے کانٹے پیدا ہو جائیں گے, وہاں جھاڑ پیدا ہو جائیں گے, وہاں بچھو پیدا ہو جائیں گے, وہاں سانپ پیدا ہو جائیں گے, کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے, اور پھر نتیجہ یہ ہوگا آپ زمین کے مالک ہیں. اگر کسی دن آپ گھومنے کے لیے وہاں گئے, وہاں جا کر بیٹھے کہ صاحب زمین کا میں مالک ہوں, زمین میری ہے, بینامہ میرے نام ہے, ذرا آپ بیٹھ کر دیکھیے وہاں پیدا ہونے والے جھاڑ اور وہاں پیدا ہونے والے سانپ اور بچھو آپ کو بھی ڈس لیں گے, اور وہاں کے جھاڑ آپ کے بھی کپڑے پھاڑ دیں گے. وہ اس کی رعایت نہیں کریں گے کہ صاحب آپ تو مالک ہیں, آپ کا تو قبضہ ہے, کاغذ آپ کے نام ہے, بھائی ان کو کچھ نہیں کہنا, باہر سے کوئی آئے گا اسے کہیں گے. نہیں, ساری دنیا جانتی ہے
کہ اس زمین میں جو سانپ بچھو پیدا ہوں گے، جو اس جگہ پر جو کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، وہ آپ کی بھی رعایت نہیں کریں گے، آپ کو ڈس لیں گے اور آپ مر جائیں گے۔ وہاں سے آپ گزریں گے، وہاں آپ بیٹھیں گے تو وہاں کے جو کانٹے اور جھاڑ ہیں وہ آپ کے بھی کپڑے پھاڑ دیں گے، بھلے آپ مالک ہیں۔ یہ ہے سسٹم زمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضرورتیں زمین میں رکھ دی ہیں۔ انسان کو سبزی ترکاری چاہیے تو میں نے بتا دیا، غلہ چاہیے تو میں نے بتا دیا، آپ کو ڈرائی فروٹس چاہیے تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں تک کہ آپ کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پیتل چاہیے، تانبا چاہیے، گیس چاہیے، پیٹرول چاہیے، وہ ساری چیزیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہیں وہ سب زمین میں موجود ہیں۔ آپ زمین کے مالک ہیں مگر آپ لے نہیں سکتے، لینے کا بھی سسٹم بنا ہوا ہے۔ جیسے آپ کو ایگریکلچر سسٹم سے واقف ہونا ضروری ہے، کاشتکاری کے فن سے واقف ہونا ضروری ہے، ایسے ہی زمین سے سونا، چاندی، گیس، پیٹرول، پیتل، تانبا، لوہا نکالنے کا سسٹم، طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے، آپ نے وہ نالج حاصل کی ہے کہ زمین سے پیٹرول کیسے نکالا جاتا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سونا چاندی کیسے نکالا جاتا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ سونا چاندی نکالنا چاہتے ہیں تو طریقہ سیکھ لیجیے، سب زمین میں رکھا ہوا ہے۔ آپ زمین سے نکالنا لینا چاہتے ہیں تو ایسے تو نہیں ملے گا، آپ کو وہ سسٹم اپنانا پڑے گا، وہ طریقہ سلیقہ اپنانا پڑے گا، وہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی کہ جس محنت کے بعد یہ نتیجہ اور رزلٹ آتا ہے۔ اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو وہ رزلٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس زمین میں کانٹے پیدا ہوں گے، جھاڑ پیدا ہوں گے، سانپ پیدا ہوں گے، بچھو پیدا ہوں گے، باوجود اس کے کہ آپ اس زمین کے مالک ہیں، اس کا بیرنامہ آپ کے نام ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا قبضہ ہے، آپ کو ڈسیں گے اور آپ کو جان سے مار دیں گے۔ یہ ہے سسٹم زمین کا، یہ طریقہ ہے زمین کے استعمال اور نہ استعمال کرنے کے رزلٹ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، اے لوگوں ہم نے تمہیں بھی زمین سے پیدا کیا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم نے زمین سے آپ کو اگایا ہے۔ بھائی ذرا ان عورتوں کو پیچھے کو بھیج دو، تھوڑا وہ چپ تو نہیں ہوں گی لیکن ذرا پیچھے کو بیٹھا، ان سے کہہ دو تھوڑا پیچھے بیٹھ جائے، آپ آ رہے ہیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ گھر چھوڑ کر کیوں آئی، اس لیے آپ ادھر دھیان میں نہیں، ادھر سنو، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، ان کے لیے بول بھی نہیں رہا، آپ سنیے بس۔ بات یہ ہے کہ یہ سسٹم زمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی سسٹم آپ کا ہے۔ کیا ہے آپ کا سسٹم؟ یہ بچے جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بچے جو میری بیوی کے پیٹ سے پیدا